السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، کرپشن نے جس طرح ناسور کی طرح ہمارے ملک پاکستان کو چاٹا ہے اور جس طرح یہ کالی بھیڑیں دن رات کرپشن کرنے میں مصروف ہیں، تو کیا ان کا کوئی حل ہے؟ کیا ان کو کوئی سزا دینے والے ادارے ہیں؟ ان کو سزا دینے کے لیے نیب کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا۔ جو نیب کے اندر جو یہ ترامیم موجودہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے کی ہیں، تو اس پر کس کو کتنا فائدہ ہوا ہے، اس پر ایک زبردست قسم کی رپورٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجیے۔ ناظرین، جو موجودہ جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو حالیہ جو ترامیم ہیں اس کا پہلا فائدہ کون سا ملا ہے؟ بدھ کے روز ایک عدالت نے انسداد بدعنوانی کے نگران ادارے کو توشہ خانہ ریفرنس واپس کر دیا۔ اس میں نواز شریف کے ساتھ ساتھ سید مراد علی شاہ پیپل پارٹی کے جو رہنما ہیں اور صدر آصف زرداری ہیں، اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی ملزم ہیں۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے قانون کے مطابق رقم ادا کر کے مسٹر گیلانی کی مدد سے سرکاری خزانے سے حاصل کی گئی گاڑیوں سے متعلق ریفرنس احتساب عدالت نے چیئرمین نیب کو واپس کر دیا تھا، کیونکہ ان کے دائرہ اختیار کی کمی تھی۔ قومی احتساب یعنی دوسری ترامیم جو ہے ایکٹ 2022 جس نے اسے نیب کیس کے طور پر قابل سماعت بنانے کے لیے 500 ملین روپے کی حد مقرر کی ہے۔ اب یہ اندازہ آپ لگا لیں، ایک جج ہیں محمد بشیر صاحب، انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف ایک اور ریفرنس واپس کر دیا جس میں بیری اٹون کے اکاؤنٹ اور سابق صدر کے ایک اور معاون کے اکاؤنٹ کے درمیان 8.3 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کی گئی تھی۔ اچھا، توشہ خانہ ریفرنس میں عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ستمبر 2020 میں اشتہاری قرار دیا تھا۔ توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق مسلم لیگ نون کے سپریمو زرداری گیلانی کے خلاف کیس واپس عدالت کے پاس آیا اور 8.3 ارب روپے کے ریفرنس میں جو سابق صدر ہیں ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے اختیار کا بھی جو فقدان تھا اس کو بھی عذر بنایا گیا ہے۔ ریفرنس کے مطابق نواز شریف اور زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے لگژری گاڑیوں کی قیمت کا صرف 15% ادا کیا تھا اور گاڑیاں ان کو مل گئیں۔ اچھا، نیب نے اس پر ایک اور الزام لگایا کہ سابق وزیر اعظم گیلانی نے 2007 میں جاری کیبنٹ ڈویژن میمورنڈم کے ذریعے ریاستی تحائف کو قبول کرنے اور ضائع کرنے کے طریقہ کار میں نرمی کرتے ہوئے بے ایمانی اور غیر قانونی طور پر زرداری صاحب اور نواز شریف کو گاڑیوں کی الاٹمنٹ میں سہولت فراہم کی۔ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کے وکیل فاروق ایچ نائک نے عدالت کے روبرو کہا کہ تحقیقاتی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ قومی خزانے کو 118.52 ملین روپے کا نقصان ہوا، جبکہ قومی احتساب آرڈیننس NAO کی سیکشن 9 اور 10 میں ترامیم کی گئی ہے۔ اچھا، 1999 میں اس سال کے اوائل میں اس کو بنایا گیا تھا۔ نیب کے ذریعے تفتیش کے لیے جو 500 ملین روپے کی کم از کم رقم مقرر کی گئی تھی۔ مزید اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہے 2010 AMLA کے سیکشن 4 اور 3 کا اطلاق مسٹر زرداری اور گیلانی کے خلاف مقدمے پر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے خلاف کوئی پیشگی جرم نہیں ہے جس کا الزام لگایا گیا ہو۔ اس کے علاوہ پھر مسٹر فاروق ایچ نائک نے اور بھی دلیل دی کہ چونکہ نیب کے پاس اس معاملے میں دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، لہذا عدالت کا NAO کے تحت پیشگی جرم کے سلسلے میں کوئی دائرہ اختیار نہیں۔ اچھا، دوسری جانب نیب پراسیکیوٹر
سہیل عارف صاحب نے بھی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کی جانب سے لگائے گئے چارجز فریم کے مطابق پیشگی جرم کی مالیت 118.52 ملین روپے ہے، جبکہ NOA کے سیکشن 05 کے تحت مطلوبہ 500 ملین روپے سے رقم کم ہے۔ اب جب قانون میں اتنا خلا ہو تو پھر عدالتیں بھی اس طرح کا فیصلہ دینے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس میں NA 1999 کے سیکشن 05 کے پیش نظر جب NAO کے تحت مبینہ جرم کی مالیت 500 ملین روپے سے کم ہے تو پھر نیب کے دائرہ اختیار سے ہی باہر ہے، اور سیکشن 4 اور 3 کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ اب 2010 MLA کو مزید جاری نہیں رکھا جا سکتا، یہ معزز عدالت کا فیصلہ ہے۔ اچھا، اس پر عدالت کا دائرہ اختیار اس طرح کم ہے کہ اس کے بعد جج صاحب نے عدالتی عملے کو بھی ہدایت کی کہ چیئرمین نیب کو ریفرنس واپس کر دیا جائے۔ کیس کی تفتیشی جو ٹیم ہے اس کے ذریعے چیئرمین نیب کو ریفرنس کی کتابیں واپس کر دیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں ناظرین کہ عدالت نے 8.3 ارب روپے کی مشکوک جو ٹرانزیکشن سے متعلق ریفرنس ہے اس کی بک بھی چیئرمین نیب کو واپس کر دی۔ اب نیب نے آصف علی زرداری پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے کراچی کے علاقہ کلفٹن میں اپنا گھر ناجائز کمائی سے بنایا ہے۔ ریفرنس میں جو درج ذیل تفصیلات ہیں اس میں سے ایک ملزم مشتاق احمد نے گھر کی قیمت کے لیے 15 کروڑ روپے بھی فراہم کیے تھے۔ پھر ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ زرداری صاحب نے اس دعوے کے ثبوت بھی ابھی تک نہیں دیے ہیں، اور یہ گھر مطلب غیر قانونی ہے، اور اس کے جو ذریعہ آمدن ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ پھر ریفرنس کے مطابق مشتاق احمد کے بینک اکاؤنٹ سے 8.3 ارب روپے کی غیر قانونی ٹرانزیکشن بھی ہوئی، جس کی رقم جو میسرز بحریہ ٹون پرائیویٹ لمیٹڈ کو ادا کی گئی تھی۔ مشتاق احمد نے 2009 سے 2013 تک ایوان صدر میں سرکاری ملازم کے طور پر کام کیا ہے، اور انہوں نے سینیٹر رخسانہ بنگش کی سفارش پر بطور اسٹینوگرافر مطلب وہاں پر بھرتی یا جاب حاصل کی تھی۔ ایک اور ملزم جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے داماد زین ملک ہیں، تو ان کے لیے بھی مسٹر فاروق ایچ نائک نے جو دلیل دی ہے کہ نیب کے پاس اس کیس کی تحقیقات کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ جرم کی مالیت 150 ملین روپے ہے، جبکہ NOA کے سیکشن 05 کے تحت مطلوبہ جو میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو کہ 500 ملین روپے سے اگر کم ہو تو یہ نیب کا جو موجودہ ترمیم ہے، جو اس کی جو ابھی ایکٹ آیا ہے 2022 کا، تو اس کے طور پر یہ کسی طرح بھی نیب اس کی ویریفیکیشن یا تحقیقات نہیں کر سکتی، اور اس پر مطلب نیب کے جو دائرہ اختیار ہیں وہ انتہائی کم ہیں۔ اب ناظرین دیکھ لیں کہ کس قدر اس ملک کے اندر خلا ہیں، کہ کہیں سے کوئی ایک ہوپ تھی کہ ایسے مافیاز جو کہ کرپشن کرتے ہیں ان کو قابو میں لایا جا سکے گا، تو نیب کو بھی اتنا بے بس کر دیا گیا۔ اب فیصلہ ناظرین آپ پر ہے کہ آپ دیکھیں کہ کن لوگوں کا اس ترمیمی ایکٹ سے فائدہ ہوا، اور کون لوگ جو ہیں کہ وہ مطلب اپنی کرپشن کو کسی جگہ پر بھی نہیں چیک ہونے دے رہے۔ بہرحال ناظرین، ملک پاکستان ہے، بہت ساری آسانیاں ہیں اس ملک میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔